بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. قال في مقام آخر: المسلم كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پر صرف محبت کی بات ہے. اس دور انتشار میں آپس کی دشمنیاں سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے. ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. شیدائیان اسلام اور عزیز دوستو، میں نے آپ جیسے عظیم المرتبہ اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہا ہوں. یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں نکہت گل. آج کے دور میں نفرت و عداوت کی خلیج اور آپسی تنازعات کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ و ریشے میں سما چکی ہے. ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرت نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت اور رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہ رکھا. کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے. مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپسی اتحاد و اتفاق کو باقی نہ رکھا. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمان کے تمام لوگ اور تمام گروپ تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں، اور وہ بنیاد قرآن و حدیث ہے. قرآن پر شیعہ، سنی، بریلوی، مودودی اور دیوبندی تمام تنظیمیں ایمان رکھتی ہے. قرآن کی فریاد و للکار سننے کے لیے تمام جماعتیں اور تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں، سب متحد ہو سکتی ہیں. برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی للکار سننے والے کان ہو. ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، احکام پر ایمان ہے، رہبر ہمارا قرآن ہے، ہادی رسول کا فرمان ہے جس پر سب کچھ قربان ہے. تو آؤ رب رحمان کا قرآن اور رسول خدا کا فرمان سنیں اور اپنی زندگی سے نفرت و تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالیں. قرآن کہتا ہے: ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون. جب قرآن ہمیں ایک کہہ رہا ہے، رسول کا فرمان یہ بتا رہا ہے کہ تم ایک ہی جسم کے مانند ہو، تو پھر ہمارے اندر اختلافات نے جنم کیوں اور کیسے لے لیا؟ ہمارے اندر تنازعات، عداوت پیدا کیوں ہوئی؟ ہم الگ الگ منفرد کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھو، جس قوم ملت نے انتشار و اختلافات، تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کا حسین چہرہ نہیں دیکھا. اور جس قوم ملت نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے ٹیلوں پر نظر آئے. شریعت اسلامیہ نے اتحاد و اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور کیا. اسلام آپسی محبت و عقود کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامیہ کو فضول بحث، تکرار اور آپسی ضد سے کچھ کا کچھ بنا دیا. سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپسی میں بنی. اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ جو دوسروں کو راہ ہدایت تک کیا بتا سکتی، جو خود آپسی میں اختلافات و تنازعات کی دنیا آباد کر کے ایک دوسرے کے مقابلے میں سب آرا ہو گئے. اسلام کے غیور نوجوانوں، یہ آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے سینکڑوں غیر مسلم مسلمان ہونے سے رک گئے. ڈاکٹر امبیڈکر جو ہری چند ہندوستان پسماندہ ذاتوں کا سب سے مقبول رہنما تھا، ہندوستان کی پوری ہری چند آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہش مند تھے. گاندھی جی کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے پوچھا: تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان بننا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس میں بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟
اور اگر سنی مسلمان بننا چاہتے ہو تو اس میں بہت سارے فرقے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اور ان سب میں آپسی میں ایسی نفرت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو داخل اسلام ہی نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں کوئی ذات پات نہیں ہوتی اور اسی لیے میں اس مذہب کو اتنا پسند کرتا تھا۔ یہ وہ عبرت کی داستان ہے جس کی سیاہی تاریخ کے صفحاتوں سے ابھی خشک بھی نہیں ہوئی۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ درمندان اسلام یہ سب کچھ ہماری اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ابھی وقت ہے تفریقہ بازی اور منحصرہ بازی کو ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ۔ آج جو بھی ظلم ستم کے پہاڑ مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں وہ آپسی فوٹ اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے جو قابل مذمت ہے۔ قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفریقہ بازی مت کرو۔ قرآن و حدیث کی فرمائش وحدت و اتفاق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خواہش تنازع و تضاد کو دور کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ شیدائیان اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو۔ ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے ایک ستون کو دوسرے ستون سے باندھا گیا۔ حدیث کے اندر غور کرو تو چار سو وحدت وقوت و محبت ہی نظر آئے گی، لیکن آج وہ ایمان والے جو فرمان رسول پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں آپسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف و ایذا پہنچانے میں گریز بھی نہیں کرتا، حالانکہ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک ہی جسم کے مانند ہے۔ مسلمان کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرا مسلمان تکلیف کو محسوس کرے، ایک مسلمان کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا مسلمان یہ کہتا ہو خود کا حق ادا کرے۔ چوٹ تجھے لگے درد مجھے ہوتا ہے۔ رب کائنات کے فرمان پر غور کرو، ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن ہم سب مسلمان کو بھائی کہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، فرمان رسول سے بھی قوت ثابت ہے تو پھر کیوں ہم قرآن کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں؟ آپسی اختلافات و تنازعات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ برادران ملت، ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم شیعہ بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم سنی بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم بریلوی بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم مودودی بعد میں سب سے پہلے مسلمان، ہم دیوبندی بعد میں سب سے پہلے مسلمان۔ ہم سب قرآن و حدیث کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو آؤ ہم اپنی زندگی سے انتشار و اختلافات کو ختم کر دیں، ہم آپسی تفریقہ بازی اور مناظرہ بازی کو ختم کر دیں اور فرمان قرآن اور فرمان رسالت کے پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے تو کسی کے کیا مجال کہ ہمارا مقابلہ کر سکے، اس لیے کہ ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کے لیے جماعت قوت درکار ہے۔ ہم آپسی فوٹ و نفاق اور آپسی حسد و کینہ کو، بغض و نفرت کو دور ہی سے سلام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے اور اتحاد اتفاق اور وحدت جیسی نعمت سے نواز کر اختلافات و انتشار جیسی منحوس لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی۔ ساتھیوں نے بہت سارا انعام دیا ہے، قرآن صدر صاحب بھی تھے، نئے صدر صاحب بھی، عارف بھائی بھی، مبین بھائی، کافی ساتھیوں نے انعام دیا۔ میری طرف سے بھی دستور ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دینے والوں کو، ان کی حوصلہ افزائی کو قبول فرمائے۔ اور ضرورت ہے اس موضوع پر جس پر انہوں نے تقریر کی ہے، ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کو پیدا کریں، آپس میں اخوت و محبت کو پیدا کریں۔ اس کے بعد محمد سہیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ماشاءاللہ اور بھی بہت سارے ساتھیوں نے ارمان کو انعام دیا ہے کہ مبین بھائی نے 20 روپے اور دیے، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، بہت سارا انعام دیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔